لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد تقریباً 10 سال جب گزر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب حج کا موسم ہوتا تو مینا کے خیموں میں جا کر آپ اس وقت جو مشرکین حج کے لیے آئے ہوتے تھے یا دوسرے لوگ آئے ہوتے تھے ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو ایک سال مدینہ منورہ سے کچھ افراد آئے، 6 افراد جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے یہودیوں سے، اہل کتاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سنا، آپ کی باتوں کو سنا تو وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور اگلے سال پھر وہ تقریباً 12 افراد کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اور اس میں ایک ہستی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو انصار میں سے ہر گھرانے کی یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر آرام فرمائیں، ان کے گھر پر تشریف فرماؤں، کیونکہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر نہیں فرمائی تھی، وہاں گھر کوئی نہیں بنایا تھا، تو سب یہ خواہش کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر پر تشریف فرماؤ۔ پھر مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ جہاں پر یہ ٹھہرے گی اسی جگہ پر میں نے قیام کرنا ہے، اسی گھر کے اندر رہنا ہے۔ تو یہ اونٹنی جا کر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر جا کے ٹھہری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر پر کئی مہینوں تک تشریف فرما رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی اور ارد گرد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ازواج مطہرات تھیں ان کے حجرے وغیرہ نہیں بن گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری جن کا نام خالد ہے، یہ ان کی کنیت ہے، ابو ایوب انصاری، ابو ایوب ان کی کنیت ہے، انصاری یہ انصار ہونے کی وجہ سے کہلاتے ہیں، نام ان کا خالد تھا، خالد بن زید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف فرما رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے گھر کے 2 حصے تھے، 2 منزلہ گھر تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف فرما ہو، ہم نیچے والے حصے میں رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے ملنے کے لیے لوگ آتے رہیں گے اور یہ تمہارے لیے تکلیف کا سبب بن جائے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زبردستی اوپر والی منزل پر ٹھہرایا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہے۔ ان کا ادب و احترام دیکھیں کہ بعض اوقات بندہ بات مانتا ہے کہ حکم سامنے والا دے رہا ہے، جو ہستی ہے ان کی بات ماننا پڑتی ہے، لیکن کیفیات میں چینجنگ آتی رہتی ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو ایک دفعہ آپ اور آپ کی اہلیہ یہ اوپر بیٹھے تھے کہ خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم اوپر بیٹھے ہوئے، تو اب رات کا وقت تھا، تو دونوں کے دونوں یہ گھر کے بالکل سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے، اور ساری رات انہوں نے اسی تصور سے گزاری کہ ہم اس طرف بیچ میں آ کے سوئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہمارے پاؤں ہو رہے ہوں گے۔ ساری رات اس طرح گزاری، اور صبح جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم اوپر نہیں رہ سکتے، کہ ایسا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اوپر کی منزل میں رہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوپر رہیں، ہم آپ کے نیچے رہیں گے۔ یہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو کھانا بچتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا کرتے تھے، یعنی یہ جب کھانا بھیجتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے کچھ تناول کرتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تبرک ان کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ ان کا جو وصال ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر آپ نے پائی، اور آپ نے استنبول، جس کا نام پہلے قسطنطنیہ تھا،
اس کی طرف آپ نے سفر کیا، سمندری سفر، اور جہاد کے لیے آپ گئے تھے قسطنطنیہ. تو جس لشکر کے ساتھ آپ گئے تھے اس نے قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا، یعنی استنبول کو فتح نہیں کیا تھا، لیکن سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر کے دوران سخت بیمار ہو گئے تھے. تو آپ نے لشکر والوں کو اس بات کی تاکید کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم جتنا اندر تک جا سکتے ہو جا کے وہاں میری قبر بنا دو، یعنی دشمن کی زمین میں جتنا اندر چلے جاؤ، اندر جا کے میری قبر بنانا، اور پھر جو ہے وہ اس قبر کو سیدھا کر دینا، صاف بالکل. تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اس رات جب آپ کا انتقال ہوا تو مسلمان یہ قسطنطنیہ کے اندر استنبول کے بالکل اندر لے گئے، یعنی فصیل کے اندر تک لے کے چلے گئے، اور وہاں آپ کی قبر بنائی اور قبر کو بالکل سیدھا کر دیا کہ کہیں کافر اس کی بے ادبی نہ کریں، کافر اس کی بے ادبی نہ کریں. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قبر کئی سو سال تک ایسے ہی رہی. پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں میں استنبول کو فتح کروایا، قسطنطنیہ کو فتح کروایا، جس کے بعد اس کا نام استنبول رکھا گیا. استنبول کا اصل تلفظ اسلام بول ہے، یعنی اسلام کا گھر، اس سے یہ آہستہ آہستہ استنبول ہو گیا. تو جو سلطان محمد فاتح تھے ان کو معلوم تھا کہ اس جگہ پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں دفن کیا گیا ہے. تو انہوں نے اپنے شیخ شمس الدین آق رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان سے گزارش کی کہ آپ اس قبر کو ڈھونڈیں، کیونکہ وہ تو اس زمانے میں بالکل سیدھی کر دی گئی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کس مقام پہ قبر ہے. تو ان سے کہا کہ آپ اس قبر کو ڈھونڈیں. تو حضرت شمس الدین آق رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی دعا سے یہ قسطنطنیہ فتح ہوا تھا، استنبول فتح ہوا تھا، انہوں نے اپنے علم کے ذریعے اور جو ان کو اللہ نے روحانیت عطا کی تھی اس کے ذریعے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روح سے رابطہ کیا. آپ خود فرماتے ہیں کہ عالم کشف میں مجھے ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی قبر کا مقام مجھے بتایا. تو سلطان نے کہا کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ان کی قبر ہے؟ کہ انہوں نے مجھے نشانی بتائی ہے کہ جب تم زمین اتنی کھودو گے تو اس کے اندر سے یہ چیز نکلے گی، تو اگر وہ چیز نکلے گی تو پتہ چل جائے گا، کاغذ نکلے گا، اس میں سے دستاویز نکلیں گی. تو قبر کو یعنی اس جگہ کو کھودا گیا تو اتنے فاصلے پہ جا کے وہ چیز بھی نکلی اور قبر بھی ظاہر ہو گئی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور پھر اس مقام پر آپ کا مزار بنایا گیا. اہل ترک جو ہیں، یعنی ترکی جو ہیں، وہ انتہا درجے کی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت رکھتے ہیں، اور جس علاقے میں آپ کا مزار ہے اس علاقے کو ہی سلطان ایوب کہا جاتا ہے. سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، بڑے بڑے سلطان ترکی کے گزرے، لیکن حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ دلوں پہ سلطنت حاصل ہے وہاں، اس لیے آپ کو سلطان ایوب کہا جاتا ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مجھے الحمدللہ وہاں حاضری کی سعادت ملی. زندگی میں جو مزارات دیکھے ہیں ان میں ایک منفرد مزار ہے کہ ان کے مزار کے قریب کے علاقے میں آپ قدم رکھیں گے تو ایسا لگے گا دنیا تبدیل ہو گئی. یعنی باہر جو ہے وہ مناظر کچھ اور ہیں، وہاں پہ کچھ اور منظر ہوگا، جیسے ہی قدم رکھیں گے ایسے لگے گا کہ جیسے عالم روحانیت کے اندر آپ آ گئے. نور نازل ہو رہا ہے، رحمتیں وہاں پر نازل ہو رہی ہیں، وہاں دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے. رب العزت جل وعلا اس صحابی جلیل کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ پاک ہم تمام کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آپ کی تعظیم ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.